حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لے تو اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے، راہ خدا میں دے۔ میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے
गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। वो पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो और गौर करो। ये थोड़ा थोड़ा करके जब हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे ना, छुटकारा हासिल करने की, कई जगह से, किसी जगह से अगर आपको तंबी होती है ना, तंबी, उसमें भी बड़ा मजा आता है। उसमें बड़ा, हमारे एक बुजुर्ग थे, तो एक दिन ना मैं गया तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़े सुकून में हूँ। मैंने कहा जी वो क्या हुआ? कहने लगे मैं अपने आप को बड़ा पीर साहब समझने लग गया था। तो एक वापडा के किसी आदमी से काम था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि पीर साहब उसको टेलीफोन कर दें, सुना है आपका अकीदतमंद है। मैंने उस बंदे को टेलीफोन किया तो कहता पीर साहब मैं इज्जत आपकी बड़ी करता हूँ पर यह काम नहीं हो सकता। कहते जब उसने मुझे कहा ना तो कुछ भी नहीं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, वरना मेरा तो नफ्स फूल गया था। मैं तो समझता था कि जो मैं कहता हूँ वैसे ही हो जाता है। कहते उसने थोड़ा सा ना मुझे लेवल में किया है, मुझे मज़ा आया। ये लोग ना अपने ऊपर बोझ डालते थे, ये थोड़ा थोड़ा पीछे हटते थे, ये समझते थे कि इस तरह तो हमारी तकमील रह जाएगी। सुबह से शाम तक अगर इसी नफ्स की बातें मानते जाएंगे तो खराबी करेगा। दौलत का नशा है भाई, दौलत इकट्ठी करने वाला किसी जगह सैर नहीं होता। हुस्न का नशा है, हुस्न का नशा है। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो तेरी बेटी को खूबसूरत समझ के उसके साथ निकाह करना चाहे उसे बेटी ना देना। हजरत जी क्यों? फरमाया हुस्न तो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी कदर नहीं करेगा, वो तो कहीं और मुंह मारता फिरेगा। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी खूबसूरत थी। एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये है तेरा इश्क। फरमाया इसे तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के और बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आपके इसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी सट लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पर, डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, आज मैं आ भी गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिए। तो पर्दा फट गया। माएँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रब्ता है उसे नहीं मैंने छोड़ना, वो नहीं छोड़ सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी,
میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا۔ اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا۔ بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں۔ اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا، اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے۔ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ فرمایا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گی، اور فرمایا بے شک ان کے لیے سخت عذاب ہے جو اللہ کے راستے سے بہک گئے۔ اور کیوں سخت عذاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ تو آخرت کا دن بھلا دیا، پیچھے کا خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گی۔ مفہوم آیت یہ ہوا، قرآن نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ خواہشات نفس کے پیچھے چلو گے آخرت کو بھول جاؤ، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہے گی کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ پھر لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں جینے دو نا، پھر آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ لوگ بھول گئے مرنے کو۔ ہماری ساری جدوجہد زندہ رہنے کے لیے ہے،
ساری 60-70 سال کے لیے سارا کچھ ہے. آپ دیکھ لیں، ٹٹول لیں کسی بندے کو، صرف جتنی محنت کر رہا ہے وہ جینے کے لیے کر رہا ہے. رب کریم کے بندے جتنی محنت کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے، وہ مرنے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ مر جانا ہے، اس کے لیے جدوجہد. ہم جتنی جدوجہد کر رہے ہیں ساری جینے کے لیے، جینے کے لیے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور بڑا نرالا، بڑا انوکھا اور بڑا معنی خیز ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص. ذرا ترتیب دیکھیے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی. مسند امام احمد بن حنبل فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے، اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا، جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا، منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا، تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا. پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے، اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے، بچے بھی، استاد بھی، پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی یعنی میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا، وہ بھی میری مرضی کا. ہر شے میری مرضی کی. بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں. پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں. ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دیکھیں. میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا. میں نے 2-4 نہیں کہے، میں نے سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں. میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا. اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خامند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا. دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول. یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے ہیں. اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی. نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے. ہیں ہم غریب لوگ، نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا. یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کہتے چھاڑ ہے تو ڈیزائن بڑے لوگوں پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے. جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے. سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں. وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے. ہماری خواہشات نفسانیہ اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں. دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے. روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے. جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے. یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے.
یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری جدوجہد۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے باہر ایک لان ہوتا ہے، اس سے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے۔ نہ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تو یارو کٹھے ہی نہ کر پائیں۔ نہ اتنے نہ، اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نپے تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ بھوک ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے۔ اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا اپنی خواہشات کو سمیٹو، ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نہ سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں، پر وہ رچ بس گئی ہے۔ ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا، محدود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے، جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے، کوئی مطلب کی بات ملے گی۔ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں، لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں، میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں، کوئی غلطی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر، تمہارے اندر بڑی شدید ہے، مجھے بڑی ناپسند ہے، اور شدید قسم کی غلطی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فرمانے لگے بولو۔ عرض کی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں، تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے، یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے ہیں؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں، اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے۔ یہ بالکل جائز تھا، اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس جائز پہلے 6 سالن کھائیں، میں کون منع کرنے والا؟ پر وہ عمر تھے نا، عمر کا منصب اور ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے، کہنے لگے تو میرا سنگی ہے، میرے لیے دعا کر، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں، دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا۔ حضرت سیدنا بہلول دانا، بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا۔ آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا، کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا، ہارون رشید آ رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا، تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا، اطلاع دے دیا، میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں، تیری ڈیوٹی پوری ہوگی، تو جا تیرا کام ہو گیا۔ کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں، تو ناراض ہوگا، تو اٹھ جا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے، اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا، بے شک میں کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے، تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا، کہنے لگا پتہ کر لیتے۔
جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا؟ غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا تو غلام نہیں؟ تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا؟ تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے اور میری مرضی پہ چلتا ہے. تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دنا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں، پر آ ہی جاتا ہوں، پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی ہے، کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکیں، کوئی ایک آدھ خواہش، کوئی ایک آدھ پروگرام. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی، بڑی لمبی چوڑی. خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں، خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں. سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادیاں، وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا، اتنا کچھ جائے گا، خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات. غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں، خواہش نہیں پوری کر سکتا. امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے، اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی، صبح سے شام تک نفسانیت ہی نفسانیت.